लोग आपको यूथिया कहते हैं, तो आप पहला क्वेश्चन ही इस चीज के साथ रिप्लाई करें कि आपका ये लोगों की, आवाम के ऊपर या ऑडियंस के ऊपर ये इंप्रेशन क्यों है। کہ میں یوتھیا ہوں. جی اچھا، آپ کا یہ پہلا کوشچن ہے مجھ سے. چلیں، یہ سب سے پہلا پہلے تو کوشچن آپ کے تاکہ جتنے کلیئر بھی ہو جائے، اس کے ویورز ہیں بعد ان کو پھر آڈینس جو ہے میری اس کو طرف سے سمجھ آنا شروع ہو جائے. سارے ویورز کو میری طرف سے جو ہے وہ سلام. جو بھی ہاں لوگ جی سن رہے ہیں اس وقت ہیں، اور آپ نے بہت آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. کچھ انٹرنیٹ پرابلم ہے، لیکن بہرحال دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ یوتھیا کے معنی کیا ہیں. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یوتھیا کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہو، یا پی آئی ٹی آئی کا سپورٹر ہو، یا عمران خان صاحب کے عشق میں مبتلا لوگ ہوں، یا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری وہ لوگ ہوں جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ سب کچھ ہیں. تو اگر یہ کیٹیگریز ہیں ساری، تو میں ان کسی کیٹیگریز میں شامل نہیں ہوتا ہوں. میرا کوئی تعلق نہیں ہے یوتھیا سے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ماضی میں عمران خان صاحب کی حکومت کو، یعنی عمران صاحب کو ہم نے ایز اے اپوزیشن سپورٹ کیا، تو آج لوگ ہمیں یوتھیا سمجھنے لگے ہیں، تو میں یہ ان کو کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی، اگر یہ تمام کیٹیگریز یوتھیاز کی ہیں تو میرا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. میں ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہوں. اور اگر میں یوتھیا ہوتا، سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اگر میں یوتھیا ہوتا تو عمران خان کے انتقام کا 2 دفعہ نشانہ کیوں بنتا؟ 2 دفعہ میں انتقام کا براہ راست عمران خان وزیر اعظم کا نشانہ بناؤں. اور انہوں نے میری آواز کو بند کیا ہے، اور غیر قانونی طور پر بند کیا ہے، اور غیر آئینی طور پر بند کیا ہے. اور اگر میں ان کا نمائندہ ہوتا تو وہ کیوں میری آواز بند کرتے؟ اس لیے یہ بات یہاں اسٹیبلش ہوتی ہے کہ بھائی میں یوتھیا نہیں ہوں، ورنہ عمران خان کم از کم یوتھیا کی آواز کو تو بند نہیں کرتے نا، کیونکہ یوتھیا کی آواز تو پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی جو ہے وہ ان کی حمایت میں آتی ہے. اچھا، اب رہی بات کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جب ہم مشرف صاحب کے دور سے تھوڑا سا چلتے ہیں، کہ مشرف صاحب کا جو دور تھا، تو ہم نے جب مشرف صاحب کا دور دیکھا، جس زمانے میں نے میڈیا جوائن کیا تھا اور میڈیا نیا نیا آیا تھا، تو اس زمانے میں مشرف صاحب شاید یہ سمجھیں کہ وہ ہم ان کے آدمی ہیں. تو لیکن جب ان کے ایشوز سامنے آئے اور جس طریقے کی ان کی بہت سارے مسائل آئے، تو ایز اے اینکر، ایز اے میڈیا پرسن، جو ہمارا فرض ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم نے آواز بلند کی. تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نہیں بھائی، یہ کوئی ہمارا آدمی نہیں ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آ گیا. تو پیپلز پارٹی کے دور میں جب حکومت میں آصف زرداری صاحب آئے، تو دوسرے لوگ آئے، تو ان کی جو حکومت میں اہم ایشوز تھے ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. حالانکہ ہماری بہت اچھی دوستی تھی. خاص طور پہ آپ دیکھ سکتی ہیں، ایک میمو گیٹ اسکینڈل ہوا تھا جو بہت ہی خطرناک تھا، ہم نے ان پہ سخت تنقید کی. پھر میاں نواز شریف صاحب کا دور آیا، ان کے دور میں جو حکومتی ایشوز تھے ہم نے ان کو بہت ہائی لائٹ کی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ناراض ضرور ہوئے ہوں گے ہم سے، لیکن انہوں نے کبھی ہمیں انہوں نے پریشر نہیں ڈالا ہم پر. کبھی
کہ ہمارے چینل کو بند نہیں کیا انہوں نے، کبھی نہیں کیا. یہ تو پہلی دفعہ ہے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ جب دو پارٹی چل رہی تھی اور پیپلز پارٹی کے ایشوز کے اوپر ہم جو غلط ایشوز تھا اس پہ ہم بول رہے تھے، اسی طرح پی ایم ایل این کی حکومت کے ایشوز کے اوپر ہم سخت ترین تنقید کر رہے تھے، وہیں عمران خان صاحب نے جو وعدے قوم سے کیے ہیں وہ اتنے شاندار وعدے تھے کہ میرا خیال ہے کوئی بھی میڈیا کا پرسن یا کوئی آدمی اس کی نفی نہیں کر سکتا. وہ کم از کم ہم جیسے جو اینکر ہیں انہوں نے جب ان کی باتیں سنی تو ہم نے کہا خان صاحب بالکل آپ کو حکومت کا حصہ بننا چاہیے، آنا چاہیے. آپ تو بہت بڑی بڑی بات کر رہے ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ بات امپلیمنٹ ہو جائے. اب آپ دیکھیں چند بات میں بتاتا ہوں کہ 90 دن میں آپ جو ہے وہ کرپشن ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، 100 دن میں آپ معیشت درست کر دیں گے، انسٹیٹیوشن آپ بلڈ کر دیں گے، 1 کروڑ آپ نوکری دے دیں گے، 50 لاکھ آپ مکان دے دیں گے، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بنا دیں گے، 15 رکنی آپ کابینہ بنائیں گے. اس کے بعد آپ آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے، کسی دوست ممالک سے، کسی بھی ممالک سے آپ قرضہ نہیں لیں گے. بس ایسی باتیں تھی. اور آپ کے وہ جو ادارے ہیں، ایوان صدر ہے یا گورنر ہاؤس ہے، اس کو آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنا دیں گے، پروٹوکول آپ نہیں لیں گے. اور آخری میں 200 باتیں کر سکتا ہوں، اور آخری میں سب سے بڑی بات تھی کہ میں اپنے قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ہمیشہ سچ بولوں گا. تو اب وہ 200 باتیں جو آپ نے کی تھی وہ ایسی تھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو منع کرے گا. لہٰذا ہم نے کہا چلیں جی 2 پارٹی سسٹم ہے، اس میں ان کو ایک دفعہ موقع ملنا چاہیے. اور اچھا ہوا، ورنہ اگر یہ نہیں آتے تو شاید یہ ہمیشہ کل یوں کر دیتا، میں آتا تو میں یوں کر دیتا، اور قوم شاید اس بات پر بلکتی اور زیادہ منہ ہوتی، مجھ سمیت میڈیا کے اور لوگ بھی، کہ یار عمران خان ایک دفعہ آ جائے تو وہ تو پاکستان کی تقدیر بدلنے کی بات کر رہا ہے، اور وہ بھی 5 سال میں نہیں، وہ بھی صرف 90 دن میں، 100 دن میں. تو وہ آ گئے اور کیا کیا ہے. تو گویا جب ہم نے ان کو ویلکم کیا، بالکل کیا، ہم نے کہا آئیے آپ بھی حکومت میں آئیے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا. ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید میں یوتھیا ہو گیا ہوں، شاید عمران خان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں ان کا نمائندہ بن گیا ہوں، شاید ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں اگر پچھلی حکومت کو کرٹکس کیا تھا تو وہ اس سے باہر ہے. یہ وہی سمجھتے تھے کہ مجھے جس طرح ان کے اپنے کارکن کان آنکھ ناک بند کر کے یس مین کہتے ہیں، ہمیں بھی شاید وہ یہ سمجھے تھے. تو ان کو بہت جلدی ان کو اس بات کا احساس ہو گیا، اور ہمیں بھی دونوں کو احساس ہو گیا. ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے جن کو ویلکم کیا کہ آ کر اتنی بہترین پاکستان میں ان تمام باتوں کو امپلیمنٹ کریں جس سے میری قوم، میرا ملک آگے جائے گا، ہمیں بہت جلدی پتہ چل گیا کہ جناب انکمپیٹنسی از مور ڈینجرس دین کرپشن، اور یہاں تو انکمپیٹنسی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے ان کو بھی اس بات کا احساس ابھی تک نہیں ہوا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ان کا نمائندہ تھا، میں ان کا یوتھیا تھا. یہ اور دوسرے لوگ جو اینٹی عمران ہے وہ ہمارے اس ایکشن پہ کہ جب یہ اچھی باتیں کرتے تھے اور ان اچھی باتوں کو ہم سپورٹ کرتے تھے تو شاید وہی سمجھتے تھے کہ میرا اگر انہوں نے صحیح طور پر تجزیہ کیا ہوتا پیپلز پارٹی کے دور کا ایز اے اینکر، اور پرویز مشرف کے دور کا، اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے دور کا، تو یقیناً ان کو یہ پتہ چلتا ہے